بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. سورہ اخلاص کا نام سورۃ الاخلاص اس لیے ہے کہ اخلاص کا معنی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا، کہ یہ چیز صرف اللہ کے لیے ہے. اس صورت میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے وہ بتلاتی ہے کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کر سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے اور اللہ ہی ان صفات کا حامل ہے. یہ صفات اللہ کے ساتھ خالص ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. پھر ہر سورت کے موقع پر یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورت کیوں نازل کی گئی. لیکن سورہ اخلاص میں اس کے نزول کے سبب سے پہلے میں آپ کو سورہ اخلاص کی کچھ فضیلت ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ذکر کروں گا کہ یہ سورت کس وقت اور کس واقعے کے تحت نازل ہوئی جس کو شان نزول کہتے ہیں. اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، اور اس بات چیت میں یہ کہا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو رات میں ثلث قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرے. ثلث قرآن کا مطلب قرآن کا 1/3 تیسرا حصہ یعنی 10 پارے قرآن کریم کے تلاوت کر کے سویا کرے. تو سب ساتھی کہنے لگے کہ بھلا یہ تو کون کر سکتا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے. یعنی قرآن کریم کی یہ سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اسے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ابھی یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری ذکر ہی کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 10 پاروں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اس سورت کی فضیلت ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ صحابہ کو جمع کرو، میں آج 1/3 قرآن صحابہ کو سنانا چاہتا ہوں. یعنی قرآن کا 1/3 حصہ میں صحابہ کو سنانا چاہتا ہوں. دوسرے لفظوں میں 10 پاروں کے برابر میں قرآن سنانا چاہتا ہوں.
چنانچہ صحابہ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اعلان پر، اور پھر حضور اپنے گھر سے تشریف لائے مجمع کے بیچ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور سورہ اخلاص پڑھ کر آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ حضور تو 1/3 قرآن سنانے کے لیے آئے تھے، پتہ نہیں کیوں صرف سورہ اخلاص پڑھ کر چلے گئے، شاید کوئی کام آ گیا ہوگا یا وہی نازل ہوئی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا میں نے آپ کو سورہ اخلاص جو سنائی ہے وہ قرآن کا 1/3 کے برابر ہے، یعنی صرف سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، دوسرے لفظوں میں یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں سورہ اخلاص کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہیں، صرف 10 مرتبہ۔ کوئی 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل تعمیر ہوں گے۔ تو کتنا آسان سودا ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر کسی نے 10 مرتبہ پڑھ لیا اس کا 1 محل جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھے 2 محل تعمیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم اپنے بہت محل اللہ کے یہاں بنوا لیں گے۔ آسان سودا ہے، 10 مرتبہ پڑھتے جائیں، 1 محل تیار ہوتا جائے، ہم تو بہت محل اللہ کے یہاں جنت میں بنوا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی خوبصورت محل دینے پر قادر ہے، ہمارا کام پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ اخلاص کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو رات میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے پایا، اور 1 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ سے فارغ ہوا، دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پڑھتا گیا، وہ آدمی سورہ اخلاص پڑھتا چلا گیا۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں جس نے پڑھتے ہوئے سنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں آدمی کو دیکھا مسجد میں یا فلاں جگہ بیٹھے ہوئے کہ وہ بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ گویا کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یعنی اس کو وہ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے دو، تمہیں پتہ نہیں ہے 1 مرتبہ پڑھنے سے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تب سامنے والے کو سمجھ میں آیا کہ سورہ اخلاص میں بڑی برکت ہے اور اس کو پڑھنے پر بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر 1 مرتبہ روانہ فرمایا، اور اس لشکر میں جو افراد بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک امیر متعین کیا۔ وہ امیر کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، جو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات ملانا ہے اس قرات کو بھی ملاتے، اور وہاں جو قرات ختم ہوتی اس کے فوراً بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آ کر اپنے امیر کے بارے میں کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر جماعت نے اور امیر لشکر نے یہ کام کیا کہ وہ ہر صورت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا، آپ نے پوچھا کہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کو بیان کیا گیا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے اسی وجہ سے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تیرا سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا۔ معلوم ہے سورہ اخلاص کے بڑے فضائل،
اور قرآن خود فضیلت کی کتاب ہے، بڑے فضائل ہیں. ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے اور رمضان میں بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سورت سورہ اخلاص، اس کے پڑھنے پر اگر 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو پورا قرآن پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے. قرآن تو لوگوں کی کایا پلٹ کر دینے والی کتاب ہے، لوگوں کے دل کو موم کر دینے والی کتاب. بصرہ کا ایک آدمی ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلا اور وہ اوباش قسم کا آدمی تھا اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں پڑا ہوا آدمی تھا. نکلا وہ اپنے سفر پر، اور اکیلا نہیں نکلا، اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر نکلا جو عورت ناچنے اور گانے کا کام کرتی تھی، مغنیہ تھی. کشتی کا سفر تھا، کشتی میں سوار ہو گئے. یہ آدمی بیٹھ گیا اپنی مغنیہ کو لے کر، اپنی رقاصہ کو لے کر، ناچنے والی کو لے کر، گانے والی کو لے کر. اور جب تھوڑا سا سفر آگے طے ہوا کہ اس آدمی نے اپنی اس ناچنے گانے والی سے کہا کہ شروع کرو، تو اس نے گانا شروع کیا، عشقیہ اشعار پڑھنے لگی. اور یہ آدمی جو اس باندی کا مالک تھا وہ اس کے اوپر مست ہو رہا ہے، عشقیہ اشعار سن کر اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے. لیکن اس آدمی نے دیکھا کہ کشتی میں ایک نوجوان آدمی اور بیٹھا ہوا ہے اور یقیناً اس کے کان میں بھی یہ الفاظ جاتے ہوں گے، یہ اشعار جاتے ہوں گے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کوئی دور دور تک اثر نہیں ہو رہا ہے. تو اب اس سے رہا نہیں گیا، جو اس باندی کو لے کر آیا تھا اس سے رہا نہیں گیا. اس نے اس جوان سے پوچھا کہ تو بہرا آدمی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ یہ میری باندی اشعار پڑھتی ہے اور اتنے اچھے اشعار پڑھتی ہے، اتنا اچھا اس کا دھن ہے اور اتنا اچھا اس کا لب و لہجہ ہے اور اتنے اچھے انداز میں یہ پڑھتی ہے، میں مست ہو رہا ہوں سن کر، تیرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس جوان آدمی نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک بہت اچھی چیز ہے، میں اگر تجھے سناؤں گا تو مچل کر رہ جائے گا. کہا اس سے اچھی چیز تیرے پاس ہے؟ جو میری باندی گا رہی ہے اس سے بھی اچھی چیز تیرے پاس؟ کہا ہاں ہے میرے پاس. کہا سنا سکتے ہو مجھے؟ کہا بالکل، اگر آپ تیار ہو تو میں سنانے کے لیے تیار ہوں. کہا سناؤ. وہ نوجوان قرآن کا قاری تھا، بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. اس کو جب یہ کہا گیا کہ آپ سناؤ مجھے، کیا سنانا چاہتے ہو، تو نوجوان نے پورے قرآن میں سے انتخاب کیا کہ کون سی صورت اور کون سی آیت اس کے سامنے پڑھی جائے، موقع کے مناسبت سے کیا پڑھنا چاہیے اس کے سامنے. تو اس نے پورے قرآن پر غور کر کے یہ آیات تلاوت کی، قل متاع الدنیا قلیل. اس نے دیکھا کہ یہ دنیا کے مال سامان میں اور دنیا کی رنگریلیوں میں پڑا ہوا ہے، مالدار آدمی اور مال کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے. تو اس نے پڑھا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان چند دنوں کا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، موت آ جائے گی، ہم ختم. یہ آیات تلاوت کی. تو وہ جو ناچ گانے والی عورت لے کر آیا تھا اس کے اوپر بڑا اثر پڑا. اور جب قاری قرآن خاموش ہوا تو اس نے کہا، جوان نے، وہ آدمی نے، کہ بھائی کچھ اور پڑھ کر سناؤ، مجھے بہت اچھا لگا. تو قاری قرآن نے اب شروع کیا سورہ کہف کی تلاوت. جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، بڑی برکتیں ہیں. جمعہ کے دن جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اگلے ہفتے تک حفاظت ہوتی رہتی ہے. اتنی عظیم صورت ہے کہ اگر دجال نکل آئے اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اس کے پڑھنے والے کو. تو دنیا میں اور چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں گے. اس لیے پابندی سے ہر جمعہ کو کسی بھی طرح، کسی بھی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے. تو اس قاری قرآن نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی اور اثر پڑا اس نوجوان پر. تو اب وہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے قاری قرآن سے کہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی ناچنے گانے میں کھپا دی،
کیا قرآن میں کوئی ایسا اعلان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ اب قاری نے جو پڑھنا شروع کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب جو یہ آیت اس نے سنی تو وہ جو جوان تھا جو اپنی رنگ ریلیوں میں پڑا ہوا تھا وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا۔ کشتی والے کھڑے ہوئے اس کو اٹھانے کے لیے، پتہ چلا کہ اس آیت کو سنتے سنتے اس کی روح نکل گئی۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور رمضان آیا ہوا ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے۔ ان ایام میں جتنی تلاوت کی اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کم کیا ہے، اور زیادہ اس کو پڑھنے کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت روحانیت نورانیت عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن عظیم کتاب ہے، اور اس عظیم کتاب کی یہ سورت کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سورہ اخلاص کی۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں یہ سورت کب نازل ہوئی اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے سوال پوچھنے کے لیے۔ اصل میں جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں وہ بتوں کے پوجنے والے، دنیا کی چیزوں کی عبادت کرنے والے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے والے، بتوں کو پوجنے والے لوگ۔ چونکہ بت پتھر سے بنایا جاتا ہے، کبھی پیتل سے بنایا جاتا ہے، کبھی کسی اور دھات سے بنایا جاتا ہے، تو پوچھنے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم بے وقوفی جیسا سوال اور جاہلانہ سوال پوچھا کہ اے نبی آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کس چیز سے اللہ بنا ہوا ہے؟ سونے سے بنا ہوا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے، تو وہ اللہ کیسے بنے ہیں؟ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ ان سے کون پیدا ہوا ہے؟ یہ دو سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس سے پیدا ہوئے، وہ کس کی اولاد ہے، اور ان کی کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ سوال پوچھا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائے، سورہ اخلاص اس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان پوچھنے والوں کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھو عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک۔ اللہ احد ایک ہے، اللہ واحد اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ لیکن عربی زبان بڑی نازک زبان، اس میں دو لفظوں میں کوئی نہ کوئی فرق تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے۔ دو لفظ کا ایک ہی معنی ہو ایسا دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، ہماری گجراتی میں ہوتا ہے، انگلش میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ کا اگر ایک معنی ہوتا ہو تو دونوں میں تھوڑا بہت بھی کوئی نہ کوئی فرق پایا جائے گا۔ واحد اور احد میں بھی فرق ہے۔ واحد بولا جاتا ہے اثنین اور ثلاث کے مقابلے میں، یعنی واحد بولا جاتا ہے دو اور تین کے مقابلے میں، دو تین چار پانچ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے واحد، یعنی اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں، زیادہ نہیں، بلکہ اللہ ایک ہے۔ تو واحد کا لفظ دوسری گنتی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جبکہ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے قل هو اللہ احد، احد کا لفظ جب بولا جائے تو ایسا ایک کہ جس کا کوئی جز نہ ہو۔ دیکھو بعض مرتبہ چیز ایک ہوتی ہے لیکن کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سڑک پر گزرتے ہوئے دیکھیں کہ کسی ایک مکان، کوئی ایک مکان ہو، اس کے آزو میں بازو میں آگے پیچھے کوئی دوسرا مکان نہ ہو، صرف ایک مکان، اس کو کہیں گے ایک مکان۔
لیکن وہ ایک مکان کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. بھئی سیمنٹ بھی اس میں ہے اور سٹیل بھی اس کے اندر ہے اور لکڑا بھی اس کے اندر ہے اور برکس اور اینٹیں بھی اس کے اندر ہے. کئی چیزیں مل کر وہ ایک مکان بنا ہے. ہمارا جو چشمہ ہے یہ آپ اگر کسی کو بتلائیں کہ یہ ایک چشمہ ہے تو وہ ایک بولنا تو صحیح ہے، لیکن یہ ایک چشمہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک قلم ایک ہی قلم کہلائے گا لیکن وہ قلم کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک کرسی وہ ایک ہی کہلائے گی لیکن وہ کئی چیزوں سے مل کر بنی. اللہ ایک ہے لیکن احد. احد کا مطلب ایسا ایک جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. اللہ ایسے ایک ہیں کہ وہ کسی سے مل کر نہیں بنے، وہ تنے تنہا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ہم اور آپ بنے ہیں تو ہمارے اندر ہڈیاں بھی ملی ہوئی ہے، گوشت بھی لگا ہوا ہے اور قلب اور ہارٹ اور دل بھی بنا ہوا ہے، دماغ بھی بنا ہوا ہے، ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں، انگلیاں بنی ہوئی ہے، ہزاروں چیزیں اندر بنی ہوئی ہے. ان چیزوں کو بنا کر ملا کر ایک انسان ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز سے مل کر. اللہ ایسے اکیلے ہیں کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہو اور اللہ بنے ہو، ایسا نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں. اس نے فرمایا قل هو اللہ احد. وہ ایسے ایک ہیں کہ کسی چیز کوئی چیز مل کر بنے ہو ایسا نہیں، وہ اکیلے ہی ہے، بے مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کی سب کو ضرورت ہو. صمد وہ ذات جس کی سب کو، ہم انسان ہیں ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، کوئی جانور ہے اس کو ضرورت ہے اللہ کی، زمین کے نیچے رہنے والوں کو ضرورت ہے اللہ کی، آسمان کے اوپر رہنے والوں کو ضرورت ہے اللہ کی. صمد وہ ہے جس کی سب کو ضرورت ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. بھئی دنیا میں حکومتیں بنتی ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں حکومت بنتی ہے، کبھی سیٹیں کم آتی ہے کسی پارٹی کی تو وہ دوسرے پارٹی کی سیٹوں کو اپنے ساتھ جوائنٹ کر کے اپنا ایک وہ بناتے ہیں، اپنی پارٹی تیار کرتے ہیں اور پھر وہ حکومت پہ آتے ہیں. اللہ ایسے حاکم ہیں کہ وہ ہمیشہ سے حاکم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ایسے پہلے ہیں کہ اس کے پہلے ہونے کا کوئی زمانہ نہیں کہ فلاں زمانے سے وہ ہے، ہمیشہ سے ہے. وہ ایسے آخر ہیں کہ ہمیشہ تک رہنے والے ہیں. وہ ایسے ظاہر ہیں کہ کنکر میں اس کی طاقت نظر آتی ہے، اور وہ ایسے باطن ہے کہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے، کسی میں دیکھنے کی طاقت نہیں. تو دنیا میں جب حکومت بنائی جاتی ہے تو دوسروں کو لے کر ملا کر جوڑ کر کسی طرح حکومت بنائی جاتی ہے. اللہ ایسے حاکم ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑے. وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم سب کو اس کی ضرورت، کائنات کی ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت. بھائی پوچھنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ نعوذ باللہ سونے کے بنے ہوئے تو گویا سونے کے اللہ تعالیٰ محتاج ہے. نہیں، اللہ محتاج نہیں، سونا اللہ نے بنایا ہے، گولڈ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. سونا اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، ساری چیزیں کائنات کی وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد. وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے. لم یلد. وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی کسی سے پیدا نہیں ہوا. بھئی پیدا ہونا یہ تو محتاجی کی دلیل ہے کہ آدمی تب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے راستے سے جوڑ نہ ہو، وہاں تک کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو آدمی کی کمزوری ہے کہ وہ پیدا ہونے کے لیے اس کو ایک باپ کی ضرورت ہے، ایک ماں کی ضرورت ہے. یہ تو بے بسی اور کمزوری کی بات ہے.
اور اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی کی اولاد مان لیا جائے تو محتاج ہونا لازم آئے گا، اور اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اور اس سے کوئی جنا نہیں گیا، اس لیے کہ ہم سے ہماری اولاد پیدا ہوئی، وہ ہمارے بدن کا حصہ کہلائے گا، وہ ہر آدمی کا جز کہلائے گا، آدمی کی اولاد آدمی کا حصہ کہلائے گا۔ اگر اللہ کے لیے اولاد مانا جائے تو وہ اللہ کا حصہ کہلائے گا، اور اللہ حصوں سے پاک ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا اللہ کسی سے مل کر نہیں بنا ہے، اللہ حصوں سے پاک ہے۔ جب وہ حصوں سے پاک ہے تو اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم اپنے اوپر اللہ کو قیاس نہ کریں کہ ہم کسی سے پیدا ہوئے، ہم سے کوئی پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی سے نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہوں، اللہ سے کوئی پیدا ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کبھی نہیں۔ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس صورت میں حق تعالی شانہ نے اپنی صفات کو، اپنی صفات عالیہ کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند و بالا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اتنی عظیم ذات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے، یقین جانیے کہ اتنی صفات کے حامل ذات، تو ہمارے اندر محبت اس ذات کی پیدا ہونی چاہیے جس ذات نے ہم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اترنی چاہیے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا جس گھرانے میں ہمیں بچپن سے یہ سننے کو ملا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ لیکن کہیں میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ ہم بچپن میں جانتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف پڑھ لیتے تھے، بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی صرف اتنا ہی ایمان ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے ویسے ویسے ایمان میں مضبوطی آنی چاہیے اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہے، اس قوم دنیا میں ایسی بھی ہے جو یہ مانتی ہے کہ اللہ نہیں ہے، جس کو ناستک کہتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ ہمارے ائمہ کرام نے مختلف طریقوں سے اس کو ثابت کیا کہ اللہ موجود ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ سمندر پر چلنے والی کشتی اچانک درخت پھٹے اور اس کے لکڑے تیار ہو جائے اور آپس میں لکڑے جڑ جائے اور آپس میں اس کے درمیان کا خلا بھی پر ہو جائے دو لکڑوں کے درمیان کا، اور کشتی تیار ہو جائے اور خود بخود بہنے لگے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر بنائے کشتی نہیں بن سکتی اور بغیر چلائے کشتی چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیا بغیر چلائے چلتا ہے؟ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اس کا اپنے وقت پر غروب ہو جانا، موسموں کا اپنے وقت پر آنا، بارش کا آنا، رات میں اندھیرے کا ہونا، دن میں اجالے کا ہونا، یہ سب بغیر چلائے چلتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بتلاتا ہے کہ نظام چلانے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا موجود ہونا اس طرح سمجھا کہ شہتوت کا جو درخت ہوتا ہے اس کو مختلف چیزیں کھاتی ہیں، اسے شہد کی مکھی اس میں سے چوستی ہے، شہد نکلتا ہے اس کے اندر سے، اور بکری اس کو کھاتی ہے، اس میں سے مینگنی نکلتی ہے، اور اب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو اس میں سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، کھانے والے بدلتے ہیں، اس سے نکلنے والی چیزیں بدل رہی ہے۔ معلوم ہوا اس نظام کا چلانے والا کوئی موجود ہے۔ اس کیڑے اس شہتوت کے درخت سے مختلف چیزیں نکالنے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب سے میں سمجھتا ہوا ہوں آج تک میں نے دیکھا کہ ہر پیدا ہونے والا دوسرے سے الگ ہے، اس کی رنگت الگ ہے، اس کا چہرہ الگ ہے، اس کی بولی الگ ہے، اس کا بولنا الگ ہے، آواز الگ ہے، ترنم الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات کا نظام جس میں ہر انسان دوسرے سے الگ الگ پیدا ہوتا ہے۔ اور اب تو سائنسدانوں نے اور آسان کر دیا، سمجھنے والوں نے، کہ فنگر پرنٹ آدمی کا ساری کائنات کے انگوٹھے ملا لیجئے، کوئی کسی کا ایک دوسرے سے نہیں جڑے گا۔ وہ بنانے والی ذات کوئی موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے کیسے پہچانا کہ اللہ موجود ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا جو بند ہے، چاروں طرف سے بند ہے اور اندر کوئی گیا نہیں ہے، کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے، ہوا بھی اندر نہیں جا سکتی ہے۔ اچانک وہ کمرہ ٹوٹتا ہے اور اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے، مراد اس سے انڈا ہے، چھوٹے کمرے سے مراد ایگ، انڈا، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی اندر سے کچھ نہیں نکالنے والا، نہ کوئی داخل کرنے والا۔ لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو اندر سے ایک چوزا، جاندار مرغی کا بچہ نکلتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات۔ اس لیے میرے بھائیوں کائنات کا ذرہ ذرہ بتلاتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی سے پوچھا گیا، گاؤں کے رہنے والے سے، کہ آپ نے کیسے جانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کہیں راستے میں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہو تو وہ بتلا دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور کہیں آدمی کے نقش قدم، پیر کے قدم کے نشان پڑے ہوں تو وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہاں سے آدمی گزرا ہے۔ تو جب آدمی کے پیر کے نشان آدمی کے جانے کو بتلا دیتے ہیں، اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کے جانے کو بتلا دیتی ہے، تو یہ ساتوں آسمان اور یہ اتنا منظم نظام، یہ زمین کا نظام اور یہ کائنات کا نظام نہیں بتلاتا کہ اس کو چلانے والا کوئی موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے؟ تو اللہ موجود ہے، اور اس اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ اب ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر محنت کریں، کوشش کریں، اور کوشش کر کے اس ایمان کو بچا کر اللہ کے یہاں لے جائیں، اسلام پر ڈٹے رہے موت تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت تک مسلمان باقی رہنا۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ چند دنوں تک ہم مسلمان ہیں پھر مسلمان نہیں ہیں، پھر مسلمان ہیں پھر تھوڑے دن کے لیے نکل گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، موت تک مسلمان باقی رہنا ہے، موت تک ایمان کے ساتھ، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے گھر میں کون سی دعا پڑھتے تھے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے؟ تو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک دعا بہت خاص پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، جب حضور کرتے تھے تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے گا، ہمارے دلوں کو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھیے۔ آج دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، دنیا میں نت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور دنیا اس دور کی طرف جا رہی ہے جس دور کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں آدمی مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے ایمان کو چند کوڑیوں میں وہ بیچ دے گا۔ وہ وقت اب قریب آ رہا ہے، سب سے بڑا فتنہ دجال کی شکل میں آئے گا، اور وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کر دی، اللہ کا ایک ہونا بیان کر دیا۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس رب کو
ہم نے بچپن سے جانا ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اب اس پر جمے رہنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں حق تعالیٰ شانو ہمیں اس پر جمائے رکھے، ہمیں اس پر باقی رکھے اور ہماری نسلوں کو اس کے اوپر باقی رکھے، ایمان پر ہمیشہ قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہماری زبانوں سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے۔ زبان بڑی خطرناک ہے، بعض مرتبہ بے خبری میں کوئی جملہ نکل آتا ہے اور ایمان نکل جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی جملہ اللہ کے ساتھ شرک کا کوئی جملہ نکل گیا زبان سے اور ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کہیں کوئی گندا جملہ زبان سے نہ نکل آئے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایمان کے اوپر قائم دائم رکھے اور ہمارا آخری وقت آئے ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو، کلمے کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم ربنا آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک وعبدک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔